اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو چند آیتیں تلاوت فرمائی، یہ سورت کا نام ہے سورہ تکویر۔ تکویر جو ہے ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بے نور ہونا۔ جیسے ٹیوب لائٹ کی ابھی روشنی آ رہی ہے، جب بجلی چلی جاتی ہے تو یہ اس میں جو روشنی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو روشنی کا ختم ہو جانا اس کو کہتے ہیں تکویر۔ چونکہ اس سورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے بے نور ہونے کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام تکویر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہونے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کہ 30واں جو پارہ ہے اس میں اکثر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سورت شریفہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ بڑا خطرناک منظر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قیامت جو دنیا میں آئے گی، اس کے پہلے بھی چند واقعات ہوں گے جس کا تذکرہ اس صورت میں نہیں ہے۔ جب قیامت دنیا میں اللہ کو برپا کرنا ہوگا، قائم کرنا ہوگا، تو قیامت کے آنے سے پہلے کئی سال پہلے کچھ قیامت کی علامتوں کا ظہور ہوگا۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، مہدی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یاجوج ماجوج جو ایک گاؤں میں بند ہے وہ دنیا میں نکل پڑے گی، دجال آئے گا، دابۃ الارض زمین میں سے ایک چوپایا نکلے گا، جانور نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طریقے پر زمین کا دس جانا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بہت ساری علامتیں ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے واقع ہوگی۔ یہ ساری علامتوں کا تذکرہ اس صورت میں نہیں ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں الگ الگ علامتیں بیان فرمائی ہے، اور بعض علامتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو مجھے اس علامتوں کو بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس صورت شریفہ کے اندر جب یہ ساری علامتیں پائی جائے گی، بہت ساری علامتیں ہیں احادیث مبارکہ میں، اگر آپ پڑھیں گے تو قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا دنیا میں، وہ ساری علامتوں کو بیان کر دیا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ وہ نشانیوں کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو دنیا میں وجود میں آ چکی ہے۔ 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے بتایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور قیامت دونوں اتنے قریب ہے، یہ دو انگلیوں کے درمیان میں چھوٹا سا فاصلہ دکھ رہا ہے، اتنے قریب ہے۔ یعنی اس زمانے میں بتایا تھا قیامت کی علامتوں کا ظہور۔ آج 1400 سال ہو گئے، ایک ایک کر کے علامت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ علامتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مستقل اس کی کتابیں اللہ والوں نے لکھی ہے، وہ کتابیں اس لیے پڑھنی چاہیے تاکہ کم سے کم اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے ہمیں عبرت ہو جائے،
ورنہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. وہ یوں سوچ رہا ہے کہ میں مرنے سے پہلے کئی دنوں تک تو بیمار رہوں گا. وہ شیخ چلی والا خواب ہے. اس کے بعد میں میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا, جسم کمزور ہو جائے گا, ڈاکٹر بولیں گے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, پھر اس کے بعد میری موت آئے گی. ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے میں اچانک تھوڑی مروں گا. حالانکہ یہ علامتوں کو آدمی پڑھے گا تو جس زمانے میں جس وقت میں وہ زندگی گزار رہا ہے کم سے کم اس کو عبرت ہوگی کہ اب قیامت کتنی قریب ہے. بہرحال اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت دنیا کو فنا کرتے وقت جو علامتیں ظاہر ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پوری دنیا کو ختم کر دینا ہوگا, پوری دنیا کو. اچھا احادیث میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا, کلمہ پڑھنے والا, ایمان والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا منظر جو ہوگا وہ غیر ایمانوں کے لیے ہوگا. ایمان والا جب دنیا میں ایک بھی نہیں رہے گا اس کے بعد اللہ دنیا کو فنا کر دیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے, اے اسرافیل سر پھونکو. کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے, تعمیر کی ہے, اس مسجد میں آج بھی ایک چبوترا ہے, تھوڑا اونچا جیسا چبوترا بنا ہوا ہے. اس چبوترے کے اوپر کھڑے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام اور وہاں سے پھر سور پھونکیں گے. اس کو نفخ اولا کہتے ہیں. اس وقت جب سور پھونکیں گے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے صورت میں. سب سے پہلے تو سورج بے نور ہو جائے گا. آج سورج کی روشنی جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے, جس کی گرمی ہم سب محسوس کرتے ہیں, کتنا سخت ہے کہ ایک دم بلند ہو جانے کے بعد ہماری آنکھیں بھی اس کے سامنے ٹکٹکاتی نہیں ہیں. یہ سورج جب قیامت برپا کرنا ہوگا اور سور پھونکیں گے, صرف سورج کی ٹکیا نظر آئے گی لیکن اس کے اندر سے روشنی ختم ہو جائے گی. جیسے کسی نے دیوال کے اوپر گول گول بنا دیا ہو, سورج کا فوٹو بنا دیا ہو, چاند بے نور ہو جائے گا. اس کے بعد میں آسمانوں میں سے یہ سورج, چاند, ستارے سب جھڑ جھڑ کے سمندر میں گریں گے. جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت میں سے پتے کیسے گرتے ہیں, 1 2 3 4, ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا وہ جو درخت ہوتا ہے سارے پتے خلاص ہو جاتے ہیں, خالی اس کی ٹہنیاں نظر آتی ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو سورج, چاند, ستارے, آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب ایک ایک کر کے جھڑ جھڑ کے سمندر میں گریں گے. جب سمندر میں گریں گے تو سمندر کا پانی گرم ہو جائے گا, کیونکہ یہ سورج جو ہے نا اس کے اندر تپیش ہے, گرماہٹ ہے. کسی جگہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ سورج جب دنیا میں نکلتا ہے, سورج صبح کے وقت میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس کو برف سے ٹھنڈا کرو. سورج کو یہ فرشتے اس کو برف سے ٹھنڈا کرتے ہیں. جب ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں طلوع ہو جا. دنیا میں نکلتا ہے. اتنا ٹھنڈا کرنے کے باوجود جب دنیا میں طلوع ہوتا ہے اس کی گرمی کو ہم کتنا محسوس کرتے ہیں. ٹھنڈا کرنے کے باوجود گرمی کتنی ہوتی ہے مئی اور جون مہینے کے اندر. لیکن جس دن دنیا کو ختم کرنا ہوگا, سب کو جلا کے راکھ کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں سے کہیں گے کہ سورج کو آج ٹھنڈا مت کرنا, ٹھنڈا کیے بغیر دنیا سے نکالو, طلوع کرو. چنانچہ اس دن جب سورج نکلے گا, جیسے ہی دنیا میں نمودار ہوگا دنیا کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گا. اتنا سخت اور گرم یہ سورج ہے, آگ کا گولا ہے. اب ظاہر بات ہے جب وہ سمندر میں گرے گا تو سمندر کا پانی جو ہے نا وہ بھی سخت ہو جائے گا. جیسے گرم پانی کو ہم ابالتے ہیں, اس میں ابلنے کی جو شکل نظر آتی ہے, سمندر کے اندر وہ ابلے گا پانی, اور اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا کہ سارا پانی سوکھ جائے گا. اس کے علاوہ دنیا کے اندر انسان جہاں کہیں پر ہوگا وہی خلاص ہو جائے گا.
اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے 70ویں پارے میں کھینچا ہے کہ کوئی آدمی بازار میں کوئی سودا خرید رہا ہوگا وہیں ڈھیر ہو جائے گا، حمل والی عورت کا بچہ گر جائے گا، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے ہولناک کو آواز کو سن کر اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی، اور جنگل میں جو جانور ہے وہ سارے کے سارے جانور جنگلوں میں سے نکلیں گے اور انسانوں کے ساتھ میں مل جائیں گے، زمین کے اندر دسنا ہو جائے گا، دنیا کی ہر چیز جو بلڈنگوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے سب تہس نہس ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ اس کی مثال بیان فرمائی ہے کتابوں کے اندر کہ جیسے کوئی آدمی رنگ برنگی وہ اون جو ہوتا ہے روئی، وہ بچے کھیلتے ہیں رنگ برنگی گلابی ہرا پیلا، اب اس کو ایسے ہوا میں اڑاتے ہیں تو اس کا منظر کیسا نظر آتا ہے؟ کہتے قیامت جب قائم ہو جائے گی تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو دنیا کے چاروں کونوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے کیل کی طرح ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین کی سطح ہلنے نہ پائے، جب قیامت برپا ہوگی یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور مٹی کے ریدوں کی طرح یہ ہواؤں میں اڑیں گے، اور چونکہ یہ سارے جو پہاڑ ہیں وہ الگ الگ کلر کے ہیں، کوئی کالا ہے کوئی پیلا ہے کوئی سفید ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے بندے جو دنیا میں پھرتے ہیں دیکھے انہوں نے، یہ جو ماربل ہوتا ہے وائٹ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی وائٹ پہاڑ ہے۔ مختلف کلر کے پہاڑ اس وقت میں جب قیامت برپا ہو جائے گی تو روئی کے گالوں کی طرح ایسے اڑیں گے، ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جائیں گے۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا، دنیا کی ہر چیز کو فنائیت لازم آئے گی، دنیا کی ہر چیز خلاص ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے موجود رہیں گے، دنیا کی ہر چیز خلاص، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بیان فرما رہے قرآن میں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ قیامت کا جو منظر ہے وہ تو ایمان والے کو پیش آنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو بے ایمانوں کے اوپر آئے گی قیامت۔ تو یہ منظر کیوں بیان فرما رہے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ کہیں تو اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائے اور نامحسوس طریقے سے تیری زندگی میں سے وہ ایمان نکل جائے اور تو بے ایمانوں کے زمرے میں داخل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے ایمان والے کو اپنے ایمان کی ہمیشہ خیر منانی چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے افسوس نہیں ہے اس شخص پر جس کی پوری زندگی بے ایمانی کے ساتھ میں کفر کے ساتھ میں گزری تھی اور اس کی موت کفر کے ساتھ میں آئی، اس پر مجھے افسوس نہیں ہے۔ یہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، مجھے افسوس اس شخص پر ہے پوری زندگی ایمان والوں کے ساتھ میں رہتا تھا، ایمان والوں جیسے اس کے نام تھے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرشید، یہ سب نام تھے اس کے، اس کا خاندان ایمان والا تھا، لیکن موت کے بارڈر پہ بغیر کلمہ کے اور کفر کے ساتھ دنیا سے گیا۔ یہ ایمان اللہ نے جو ہم کو دیا ہے ہم اس کو اپنے پاس لے لیا ہے، ہم ایمان والے بن گئے، ہمارے دادا پردادا سب ایمان والے تھے، تو بس اتنی بات سوچ کے ہم کو آرام سے بیٹھ نہیں جانا ہے، ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ میرے ایمان کو سلب کر لے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنے کی، اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہم انی اسألک ایمانا دائما و یقینا صادقا، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم اس بھروسے میں نہ رہے کہ میں تو ایمان والا، خاندانی ایمان والا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمارا ایمان سلب ہو جائے اور اسی وقت میں قیامت برپا ہو جائے۔ بلکہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ایمان والے کی موت اس کے لیے قیامت ہے، جو ایمان والے کی موت جس وقت میں آتی ہے گویا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت کے سارے مناظر قرآن میں اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ ایمان والا بندہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے اور ایسے خطرناک ماحول کے آنے سے اللہ سے کیا کرے، وہ حفاظت مانگے، پناہ مانگے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا مضمون ہے
قرآن کی حقانیت، یہی مضمون کل کے سبق میں آیا تھا، قرآن کی حقانیت. لیکن وہ مضمون اور یہ مضمون دونوں میں فرق ہے. گزشتہ صورت کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا تھا اس لحاظ سے کہ وہ کفار مکہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں تھے. وہ جو مضمون تھا قرآن کی حقانیت کا، وہ اس لحاظ سے تھا کہ کفار مکہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ محمد تو نے گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ. اور اس صورت میں قرآن کی حقانیت کا جو بیان ہے وہ کچھ الگ اعتبار سے ہے. وہ کیا ہے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ بار بار سمجھایا، بار بار چیلنج کیا کہ اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تم بھی بنا کے لے کے آؤ. کوئی بنا کے لے کے نہیں آیا. آخر میں جا کے راضی ہوئے، چلو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا ہے، مان لیا. لیکن ان کی شرارت کو دیکھو، ایک طرف تو مان لیا لیکن دوسری طرف یوں کہتے تھے ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے. یعنی اللہ نے اتارا، جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اور آیا کس کے واسطے میں؟ آپ علیہ السلام کے واسطے میں. تو ان کی شرارت کو دیکھو، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں یہ قرآن ہم نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن بہت سمجھانے کے بعد میں جب مانا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو قرآن لے کے بھیجا ہے وہ قرآن حضور پاک علیہ السلام پر نہیں اترا ہے. مطلب یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس میں یہ وہ کلام نہیں ہے جو اللہ نے اتارا ہے، یہ تو کوئی اور کتاب ہے. دوسرا شوشہ نکالا کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے، بدماشی. جس کو ماننا ہی نہیں ہے اس کے سامنے 1000 دلائل بیکار ہے، اور جس کو ماننا ہے اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو قرآن لے کے بھیجا ہے وہ قرآن نبی کے اوپر نہیں اترا ہے. گویا کہ ایک اعتبار سے اس قرآن کریم کا وہ انکار کر رہے ہیں. پہلے تو نہ ہی بول رہے تھے، بعد میں تیار ہوئے تو بولتے نہیں یہ قرآن نہیں ہے، کوئی دوسرا قرآن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دندان شکن ان کو جواب دیا ہے. یہ دوسرا مضمون ہے صورت کا. کہتے تم جبرائیل کے بارے میں جو شک کر رہے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی وہ کتاب نہیں ہے، دوسری کوئی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کون ہے تم جانتے ہو؟ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اس کے جیسی طاقت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. 600 پر ہے، اگر ایک پر کو پھیلا دیوے ساری دنیا ڈک جاوے. اور سارے فرشتوں کا سردار ہے. اور دوسری بات، جب وہ آسمانوں سے لے کے حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کر رہا ہے، بیچ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو اچک لے وے. اتنا رعب ہے اس فرشتے کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا اس صورت کے اندر کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جس کو لے کر آئے کوئی معمولی سا فرشتہ نہیں ہے کہ شیطان یا کوئی دشمن ان کے پاس سے چھین لے وے اور اس کے بدلے میں دوسری کتاب تھما دے وے. ایسا نہیں ہے. جو قرآن اللہ نے دیا ہے جبرائیل السلام کو وہی قرآن لے کے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اس مضمون کو اس سورت شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے. تیسرا مضمون ہے جو بہت اہم ہے، قرآن سے استفادہ کون کرے گا؟ یہ قرآن جو ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع صورت میں دے دیا تھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ میں. یہ قرآن جو ہے اس سے استفادہ کون کر سکے گا؟ کس کو یہ قرآن فائدہ دے گا؟ اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز تو وہ استفادہ کر سکے گا جس کو اللہ توفیق دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. سب سے پہلی چیز کہ قرآن سے وہ شخص فائدہ اٹھا سکے گا جس کو اللہ توفیق دے.
اللہ توفیق کس کو دے گا؟ ہدی للمتقین، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کے اوامر کو پورا کرتا ہے، سب سے پہلا اللہ اس کو توفیق دے گا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیتوں کو وہ سمجھے گا۔ تو یہ تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس صورت شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ صورت پوری ہو گئی۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں 3 قسم کے مضمون اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک تو قیامت کا منظر کھینچا ہے، دوسرے نمبر پر یہ کفار مکہ جو شک کر رہے تھے واسطے کے بارے میں، اس واسطے کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تیسرا مضمون تھا کہ اس قرآن سے استفادہ کون کرے گا؟ کہا تو کہ وہ کرے گا جس کو اللہ توفیق دے وے۔ اس کے بعد میں پھر یہ اگلی صورت ہے انفطار۔ انفطار اس صورت کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ انفطار کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا۔ کوئی چیز پھٹ جاوے، دیوار میں سوراخ ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس کو کہتے ہیں عربی میں انفطار۔ چونکہ اس صورت کے شروع میں اللہ نے آسمانوں کے پھٹنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، فطرت یعنی پھٹ جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام انفطار ہے۔ اچھا، اس صورت میں کیا مضمون بیان کیے گئے؟ تو سب سے پہلا مضمون قیامت کا، جس کے بارے میں کچھ تشریح میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، اس کا حال کیسا ہوگا۔ اس صورت شریفہ کے اندر بھی اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے، لیکن کچھ الگ انداز سے۔ باتیں وہی ہے لیکن انداز الگ ہے۔ تو سب سے پہلا مضمون قیامت کے برپا ہونے کا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا مضمون ہے کہ قیامت کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت تک 2 گروہ بن جائیں گے، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال۔ جو لوگ اپنی زندگی کو رب چاہی بنا کے اللہ کی مان کے دنیا میں زندگی گزاری اور ان کی موت کلمہ کے ساتھ میں ہوئی، وہ سب اصحاب الیمین ہیں، دانے ہاتھ والے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کے ساتھ میں، بغاوت کے ساتھ میں اللہ کی ایک بھی نہیں مانی اور نافرمانی کے ساتھ گزاری اور کفر کے ساتھ ان کی موت آئی ہے، یہ سب اصحاب الشمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اشارہ اس کی طرف بیان فرمایا ہے کہ بھئی 2 گروہ بن جائیں گے، ایک دانے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ دانے ہاتھ والے ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ نے کچھ تفصیل، زیادہ نہیں، کچھ اشارہ کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، کسی بھی چیز کو تفصیل کے ساتھ میں ایک ہی جگہ بیان نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے اوپر جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اللہ نے کسی ایک صورت میں پورا کا پورا بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا یہاں بیان کرا، تھوڑا وہ صورت میں، تھوڑی وہ صورت میں، تھوڑی وہ صورت میں، ایسا کر کے الگ جگہوں پر جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جنتیوں کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ الگ تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوگا ہمارے ذہنوں میں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک ہی جگہ سے بیان کر دے تو مزہ پڑ جاوے، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری تفصیل جنت کی پڑھ لو، پوری تفصیل جہنم کی پڑھ لو، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے آگے پڑھنے کا، تو کیا شارٹ کٹ میں پڑھ لے پورا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہوں میں اس کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ جب کوئی چیز تھوڑی گاہے جب بیان کی جاتی ہے تو لوگ توجہ سے سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، ورنہ اگر ایک ہی جگہ اس کو بیان کر دیا تو دھیان لگا کے سنیں گے، پھر اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، بعد میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بار تھوڑا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے محسن، کتنے مشفق اور کتنے مہربان ہیں، اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بار سمجھا رہے، میرے بندے سمجھ جا، اے میرے بندے سمجھ جا، دیکھ 2 گھاٹی آنے والی ہے، ایک جنت کی ایک جہنم کی، یہ عمل کرے گا تو جنت میں، یہ عمل کرے گا تو جہنم میں، بار تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو گویا اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔
جنت کے اکثر چیزوں کا تذکرہ سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، باقی صورتوں میں تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے۔ اگر کسی موقع پہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو میں بتا دوں گا، یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی اشارہ کر دیا ہے، میں آپ کو اس کا مختصر اشارہ بتا دیتا ہوں۔ جب ایمان والا جنت میں جائے گا تو جنت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اب اتنی بڑی جنت جب انسان کو ملے گی تو آدمی تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ دنیا میں 10 بائی 10 کا گھر ملتا ہے تو کتنا آدمی خوش ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا اور بڑا مل گیا تو اور خوش ہو جاتا ہے۔ اب جنت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، ادنا درجے کا ایک دم لاس، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ جو آخری جو جنتی ہے وہ تو جو اچھے ایمان والے ہیں، جو VIP کوٹے کے ایمان والے ہیں، تو اللہ ان کو جنت کیسی دے گا؟ حدیث مبارکہ میں تفصیل سے اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھیں گے، دل میں اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ میں۔ ایک کتاب آتی ہے جنت کے حسین مناظر، بہت شاندار کتاب ہے، اگر کسی کے پاس میں ہو تو اس کو پڑھ لے، ہوئے نہیں ہے تو اس کو منگوا کے پڑھے، بڑی شاندار کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے وہ، جنت کے حسین مناظر اور جہنم کے خوفناک حالات۔ یہ کتابوں کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کتاب میں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے گائے گائے۔ کیوں؟ جنت کی نعمتوں کو جب سنے گا، پڑھے گا تو اعمال کا شوق بڑھے گا، اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ پڑھے گا تو اللہ کی نافرمانی سے وہ بچے گا۔ تو دونوں چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جنت میں جائے گا تو اتنی بڑی جنت دیکھے گا تو آدمی تو بھول بھلیا میں ہو جائے گا، گم جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو ڈر نہیں، تیری جو جنت ہے ہم پوری جنت کی گائیڈنگ تجھے پہلے سے کروا دیں گے، پوری جنت کا تعارف ہر جنتی کو اس کے داخل ہونے سے پہلے کروا دیں گے، وہ گھومے گا نہیں۔ اب جنت میں جائے گا تو اس کا استقبال ہے، قیل سلام سلاما، جو بھی ملے گا السلام علیکم السلام علیکم، بھائی کیسے ہو؟ وہاں سلام کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تو کسی کے پاس سے نہ کوئی لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے، نہ کسی کا کوئی قرضہ ہے نہ کسی کے پاس سے کچھ لینا ہے، نہ کوئی حسد نہ کینہ نہ بغض نہ عداوت، کچھ نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کو جنت مل جائے گی، تو پھر وہ دشمنی کیوں کرے گا؟ سلام 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 کریں گے، استقبال ہوگا، مختلف قسم کی شرابیں اس کو ملے گی پینے کے لیے، مختلف قسم کے میوے ملیں گے، اور بہت ساری حوریں ملے گی، خود اس کی بیوی جس سے دنیا میں اس کا نکاح ہوا ہے وہ اس کو ملے گی، اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا، کہیں موقع اگر ایسا مل گیا تو، ابھی اس کے موقع میں نہیں ہے، ورنہ کیا بہت لمبا ہو جائے گا، اشارہ کر رہا ہوں میں۔ اسی طریقے پر جب جہنمی جس کا ایمان کفر کے ساتھ میں انتقال ہوا ہے، ابھی تو جہنم میں گیا بھی نہیں ہے، جہنم میں گیا نہیں ہے، خالی ڈالا ہے، ڈالنے کے ساتھ میں ہی اس جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ دنیا کی آگ جو ہے نا وہ 70 گنا دھوئی ہوئی ہے، 70 گنا، یعنی 70 مرتبہ اس کو فلٹر کیا ہے، اور فلٹر کرنے کے بعد اللہ نے دنیا میں اس کو اتارا ہے، پھر بھی کتنی سخت آگ ہے۔ کوئی آدمی دنیا کی آگ میں انگلی رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ 70 مرتبہ فلٹر ہو کے آئی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی نا وہ فلٹر ہو کے نہیں آئی ہوگی، بہت کالی ہوگی، بڑی سخت ہوگی۔ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالیں گے کوئی سنوائی نہیں، 1000 سال تک تو کیا ہے چلائے گا، 1000 سال تک کیا کہے گا؟ یا مالک لیجزی علینا ربک، یا مالک، یہ مالک اس کے کیا واچ مین کا نام ہے، وہ جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوگا نا اس کا نام مالک ہے، واچ مین، داروغہ۔ یہ جہنمی پکارے گا یا مالک لیجزی علینا ربک، اے مالک تیرے رب کو بول کے مار دے، مجھے مار دے، میں تو پریشان ہو گیا، جلنے سے بہت چلائے گا وہ۔ جب اس کو اندر جہنم میں ڈالیں گے نا تو یہ جسم جلے گا نہیں، اس کو تکلیف پہنچائے گا، اگر ختم بھی ہو جائے گا نا تو نئی چمڑی،
پھر جلا کے ختم، پھر نئی چمڑی، ہر مرتبہ نئی چمڑی اس پہ لگائی جائے گی اور اس کو جلایا جائے گا. یہ بھی اشارہ کر رہا ہو، ورنہ اس کے عذاب تو بہت سارے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 1000 سال کے بعد میں پھر وہ بولے گا ہاں بھائی کچھ آواز آ رہی ہے، کیا بول رہے ہو؟ مالک کہے گا وہ کیا بات ہے، کوئی آواز آ رہی ہے؟ ارے بھائی تیرے رب کو بول کہ ہمارا معاملہ پورا کر دے، مار دے. کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ابھی ہمیشہ رہو. چل ایک کام کر، کم سے کم پانی تو پلا دے، پیاس لگی ہے، پانی پلا دے. جب یہ حکم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پانی پلانے کا حکم دیا جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 گلاس پانی جب لا کے اس کو دیا جائے گا اس جہنمی کو، ابھی اس نے پیا نہیں ہے، ابھی اسے پکڑا ہے. اس پانی کی کیفیت یہ لکھی ہے اتنا گرم ہوگا کہ منہ کے قریب لے جانے سے اوپر کا جو یہ ہونٹ ہے یہ پیشانی میں چڑھ جائے گا اور نیچے کا جو ہونٹ ہے نا وہ ناپ تک لٹکتا ہو جائے گا. اتنا گرم، اتنا سخت پانی ہوگا. وہ ابھی پیا نہیں اس نے، لیکن چونکہ بہت سخت پیاس لگی ہے اتنا گرم پانی بھی پی جائے گا. جیسے وہ پانی پیے گا اس کے جسم کی جو انتڑیاں ہے وہ پگھل کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی. اتنا سخت پانی ہے. یہ ایک معمولی سا عذاب میں نے آپ کو بتایا، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے عذاب ہیں جو کفاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. یہ مختصر دنیا کی زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے. اللہ نے دونوں قسم کے نعمتوں کو بتا دیا ہے کہ جنت میں یہ ملے گا، جہنم میں یہ ملے گا. اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ کے اوامر کو زندگی میں لا کے اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دے ہوئے، اور مرنے کے بعد کی زندگی تو انشاءاللہ خوشگوار بنے گی. اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی اور کفر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار تذکرہ اسی کا کرتے ہیں. کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ. امتحان کا سوال کیا ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کالج، اسکول ایسی یا کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو امتحان سے پہلے ہی سوال بتا دے ہوئے یا سوال کے جواب پہلے سے بتا دے، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتا دیے، میرے بندے جب میرے سامنے آئے گا نا یہ سوال ہونے والے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے، تیاری کر لے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. 24 گھنٹے میں جس شعبے میں ہم رہتے ہیں اور اس شعبے کا جو حکم اللہ کا حکم ہم پر جو آیا اس کو پورا کرنا ہے. دین بہت آسان ہے، الدین یسر، بہت آسان ہے. یہ تو ہمارے اوپر شیطان کا تسلط ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر ایمان میں چلنا بہت بھاری لگ رہا ہے. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. گویا اس صورت شریفہ کے اندر 2 مضمون تھے، ایک تو قیامت کا تھا اور ایک 2 گروہ کا تذکرہ تھا. آگے ایک اور صورت ہے سورہ مطففین، تطفیف. اس صورت کا نام مطففین کیوں ہے تو میں آپ کو ایک مختصر انداز میں بتا دوں. مطففین کہتے ہیں ڈانڈی مارنے والے کو. ڈانڈی مارنا، ترازو لے کے بیٹھا ہوا ہے، 1 کلو دینا ہے تو وہ ایسے جھکا کے دیتا ہے تو 900 950 گرام دیتا ہے. دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ 1 کلو دیا، لیکن دیا اس نے 950. ایسا ہر چیز میں ڈانڈی مارنا اس کو کہتے ہیں تطفیف. تو اس صورت کا نام مطففین کیوں رکھا؟ کہتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانڈی مارنے والوں کی ہلاکتی کو بیان کیا ہے کہ بربادی ہو، ویل للمطففین، ڈانڈی مارنے والوں کی بربادی ہو. اس لحاظ سے اس صورت کا نام مطففین رکھا ہے. اچھا، اس صورت میں کیا کیا مضمون بیان فرمائیں؟ سب سے پہلا مضمون تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈانڈی مارتے ہیں اللہ نے ان کو وہی سنائی. اب ڈانڈی مارنا عام ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ناپ تول کرتے وہی ڈانڈی مارتے، وہ تو مارتے ہی ہے. اس کے علاوہ ہر شعبے میں ڈانڈی مارنا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں، بھائی تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے. اب 12 گھنٹے میں جو ہے ہم
10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 2 گھنٹے کچن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. سیٹ تو ہے نہیں, بیٹھ جاؤ, کوئی دیکھنے والا ہے نہیں. ابھی تو کیا ہے, دکان کے مالک بھی ہوشیار ہو گئے, وہ بھی کیا ہے CC کیمرہ لگا دیا ہے, کیا کرتا ہے وہ بھی دکھتا ہے. اگر اللہ کی مان کے چلتے تو CC کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ کی نہیں مانے تو دنیا میں بھی پکڑ, آخرت میں بھی پکڑ. تو دنیا میں تطفیف بہت قسم کا ہوتا ہے. ایک ملازم ہے جس کی ذمہ ہے کہ 12 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے, وہ آدمی 10 گھنٹہ یہ کام کرتا ہے, 2 گھنٹہ دوسرا کام کرتا ہے کام کرتا ہے, لیکن کام کی جو ذمہ داری تھی وہ بدل دی. اس کو بھی تطفیف کہتے ہیں. ایک مدرس ایک عالم ہے, اس کے ذمہ ہے کہ بھئی اس گھنٹے میں اس وقت میں تجھے یہی کتاب پڑھانی ہے. اب وہ مدرس یا وہ عالم جو ہے اس وقت میں وہ کتاب نہیں پڑھاتا, سبق پڑھا کے ابھی 15 منٹ باقی ہے, بیٹھ کے کچھ اپنا لکھتا ہے, موبائل سے بات کرتا ہے یا بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے. حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے, صحیح کام ہی کر رہا ہے, لیکن اس کے ذمہ تھا کہ اس وقت میں بچوں کو یہی کتاب پڑھاتا اور اسی کتاب کے تعلق سے ان پر محنت کرتا. اب یہ اس وقت میں سبق پڑھا کے بیٹھ گیا, دوسرا کام کر رہا ہے. یہ بھی متففین میں داخل ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے, تجارت میں ڈانڈی مارتا ہے, 100 روپے کی چیز لایا 110 120 اوپر چڑھا کے بیچتا ہے, تو ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. لیکن اس نے پوچھا کہ یار کچھ کم کرو, 120 روپیہ بہت زیادہ ہے, کچھ کم کرو. تو کیا کہتے ہیں, ارے نہیں میرے کو گھر میں 110 کی پڑی ہے. جھوٹ. حالانکہ لایا ہے 100 روپے کی. اب اس کا نفع اس کو لینا ہے تو بولے کہ بھائی میرے کو نہیں پروڑتا ہے, تیرے کو لینا ہے تو لے. لیکن یہ بولنا کہ میرے کو گھر میں 110 کی پڑی ہے, میں تیرے کو کم کر کے کیسے دوں, یہ بھی تطفیق میں داخل ہے. اس لیے ہر شعبے کے اندر ہم جہاں پر رہے, اللہ نے ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں تو اس وعید میں داخل نہیں ہے, ورنہ اس وعید میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بربادی کی دعا دی ہے. ویل ایک جہنم کا نام ہے, ایک جہنم کا طبقہ ہے. جو لوگ ڈانڈی ماریں گے وہ ایسی جہنم میں جائیں گے. بہرحال اس صورت میں ایک مضمون تو یہ بیان فرمایا ہے. دوسرا مضمون ہے کہ جنت والے اور جہنم والے ان کے نام اعمال کہاں جائیں گے. تو جو جہنمی ہیں وہ سجین میں جائیں گے, ان کی روحیں بھی سجین میں جائے گی اور ان کے اعمال بھی سجین میں جائیں گے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں اور ان کے اعمال وہ علیین میں جائیں گے. اب یہ سجین اور علیین کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ساتوں زمین کے نیچے بالکل تہہ میں ایک مقام ہے, اس کا نام سجین ہے. کفاروں کی روح اور ان کے اعمال وہاں جاتے ہیں. اور علیین 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے. 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے, اس کا نام علیین ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں اور ان کے اعمال سب وہاں جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کفاروں کے اعمال اور ان کی روحیں پستی میں جاتی ہے اور ایمان والوں کی روحیں اور ان کے اعمال اوپر جاتے ہیں. تو ایک تو اس کا تذکرہ ہے. دوسری ایک بات اللہ نے بہت جاندار بیان فرمائی ہے کہ کفاروں کی روح اور کفاروں کے اعمال جب نیچے جاتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے, جا رہے یہ تو ہے ہی بدماش, کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن جب ایمان والوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں, اس کی روحیں جب اوپر جاتی ہے, یہ فرشتے جو مقرر ہے وہ باقاعدہ استقبال کرتے ہوئے ان کے اعمالوں کو, ان کی روحوں کو دیکھتے ہیں. یشہدہ المقربون. جب ان کی روحیں اوپر جاتی ہے آسمانوں میں, ان کے اعمال جب اوپر جاتے ہیں, آدمی زندہ ہے لیکن اس کے اعمال اوپر جا رہے ہیں, تو یہ فرشتے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں, شوق سے غور سے اس کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی روحوں کو بھی دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوگا, بھئی ایسا کیوں؟ یہ بھی اللہ کے بندے, یہ بھی اللہ کے بندے, ان کی روحیں ان کے اعمال نیچے جا رہے ہیں تو کوئی توجہ بھی نہیں کر رہا ہے, اور ایمان والا اوپر جا رہا ہے, اس کے اعمال اوپر جا رہے ہیں تو یہ توجہ سے دیکھ رہے, تعجب سے دیکھ رہے. یشہدہ المقربون اللہ نے فرمایا. اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ واقعہ یاد کرو
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے جب زمین میں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، اے میرے فرشتوں، میں دنیا میں انسان کو بھیجنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ تو اس وقت یہ فرشتوں نے کیا کہا تھا وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ ایسی ذات کو کیوں دنیا میں بھیج رہے ہیں جو قتل و غارت کرے گی، خون خرابہ کرے گی، فتنہ پھیلائے گی، جھگڑا کرے گی، بہت ساری برائیاں بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم کو پتہ نہیں ہے، چلو بیٹھو، چپ بیٹھو۔ تو اس وقت نے جو کلمہ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ ایسی ذات کو کیوں بھیج رہے ہو، ایسے انسان کو کیوں بھیج رہے ہو جو کیا کرے گی، جھگڑے کے سوا کچھ اس کو آتا ہی نہیں ہے، اب ایسی ذات کو خلیفہ بناتے۔ اب یہاں جب اچھے اعمال اوپر جا رہے ہیں، جب اس کی نیک روح اوپر جا رہی ہے تو ان کو شرم آ رہی ہے، یار ہم جو کہہ رہے تھے واقعی میں ہم غلط تھے، دیکھو کیسے شان و شوکت سے جا رہی ہے، کیسے اعمال اس کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ اعمالوں کو اور اس کو کیوں شوق سے دیکھ رہے ہیں؟ تعجب سے کہ ہم واقعی میں غلط تھے، اللہ صحیح تھا۔ تو اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں ایک عبرت کی چیز ملی کہ ہم کو نیک اعمال الگ الگ جگہوں پر کرنا چاہیے، الگ الگ جگہوں پر، کبھی یہاں عبادت کی، کبھی وہاں کی، کبھی یہاں کی، کبھی پہلی صف میں، کبھی تیسری صف میں۔ فرض نماز پہلی صف میں پڑھنے کی جو فضائل ہے حدیث میں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نوافل کی بات کر رہا ہوں میں کہ اعمال جو ہے نا مختلف جگہوں پر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک مر جاتا ہے، نیک، اور اس کے اعمال جب آسمان میں جاتے ہیں تو وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ وہ عبادت کر رہا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا اس کی موت پہ روتا ہے۔ آسمان کا وہ ٹکڑا جہاں سے اس کے اعمال اوپر گئے، آسمان کا وہ ٹکڑا اس کی موت پہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کہتے ہائے افسوس، ایسا نیک بندہ جس کے اچھے نورانی اعمال ہمارے ذریعے سے آسمانوں میں جاتے تھے، ہمیں کتنی فرحت ملتی تھی، آج وہ دنیا سے چلا گیا۔ روتی ہے زمین کا وہ ٹکڑا اور آسمان کا وہ ٹکڑا جہاں سے اعمال اوپر جاتے روتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں الگ الگ جگہوں پر اعمال کرنے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہمارے لیے گواہی دے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، اس لیے مختلف جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر اعمال کرنے چاہیے تاکہ کیا ہے ہمارے مرنے کے بعد میں سارے اعمال، ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے گواہی دے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا میں اچھے اعمال کروں گے تو پریشان کرنے والے بھی بہت ملیں گے، ستائیں گے بھی، جیسے لوگ ابھی ستا رہے ہیں پوری دنیا میں ایمان والوں کو، اور پوری دنیا میں اسلام، مسلمان، اہل اسلام، ممالک اسلام، بس یہی ان کا ٹارگیٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم جب نیک اعمال کرو گے اور جب تم میری بات مان کے دنیا میں چلو گے، کوئی چلنے نہیں دے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور تمہاری آزمائش نہ ہو؟ احسب الناس کیا قرآن کیا ہے تو ہاں، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یعنی ایمان والے کے اوپر آزمائش تو ہونے ہی والی ہے، آزمائش تو ہونے والی ہے۔ ایمان والے کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا، اس کو آخرت میں ملے گا، کیونکہ آتا ہے کتابوں میں کہ دنیا جو ہے نا وہ کافروں کی جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، قید خانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے بندو، تم دنیا میں میرے احکام پہ چلو گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، او دیکھو یہ بستر لے کے اپنے سروں پر جا رہے ہیں، دیکھو بے وقوف لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کوئی دھندا ہی نہیں ہے۔ فقرے کسیں گے، تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، وہ کہے تو کہنے دو ان کی وبا سے۔ اللہ نے فرمایا آج ان کا موقع ہے تمہاری مذاق اڑانے کا، کل میدان محشر میں جب وہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے تم ان کا مذاق اڑاؤ گے۔ آج یہ اڑانے دو، برداشت کر لو، صبر کر لو،
کان بند کر کے اچھے اعمال اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ میں چلتے رہو، حالات تو آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، بس میں اس پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے خمسن بخمسن، 5 گناہوں کی سزا ہے، 5 گناہوں کی اللہ 5 قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ نمبر 1، جب کوئی آدمی عہد شکنی کرتا ہے، کسی سے وعدہ کیا، وعدہ توڑ دیا۔ جس قوم میں عہد شکنی کی وبا عام ہو جاتی ہے، اللہ ظالم بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے دماغ کو لگائے، میں اشارہ کر رہا ہوں حکومت کی طرف، یہ جو فلاں حکومت آ گئی، یہ بدماش، وہ کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اعمالکم اموالکم۔ جس قوم میں عہد شکنی عام ہو جاتی ہے، اللہ ظالم بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، ایک۔ دوسرا، جو آدمی اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر دوسروں کے قوانین کو اپناتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، دوسروں کی مان کے چلتا ہے، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے کے قوانین کو مانتا ہے، اللہ اس قوم میں فقر اور محتاجگی کو عام کر دیتا ہے۔ فقر، محتاجگی، غربت عام کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہوتا ہے، بے حیائی، بے شرمی اور زنا عام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور وبائی امراض کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ آج جو پھیل رہا ہے نا، بس اشارہ کر رہا ہوں میں، بس انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے گریبان میں ڈال کے اپنی زندگی کو دیکھے، کسی کی دوسرے کی زندگی نہ دیکھے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، نہیں، تو خود اپنی زندگی کو دیکھ کہ تیری زندگی کیسی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، جس قوم میں ناپ تول میں کمی کا وبا عام ہو جاتی ہے، ڈانڈی مارنا، اس قوم میں اللہ قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ دانہ خلاص، اناج خلاص، پیسے خلاص، چیزوں میں سے برکتیں خلاص۔ اب دیکھو، پہلے آم کتنا عام تھا، کیری جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، کتنا عام تھا۔ اپریل کا مہینہ ہے، ابھی وہی 1-2 آم نظر آتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہے پہلے کتنا کھلاتے تھے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اللہ نے پھلوں میں سے اس کی مٹھاس کو نکال لیا۔ پھل موجود ہے، تاثیر خلاص۔ اور 5ویں چیز، جس قوم میں زنا عام، جس قوم میں زکوٰۃ روکنے کا وبا عام ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ اس قوم میں بارش کو روک دیتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے گناہ اور 5 قسم کے اس کے عذاب ہیں۔ بلکہ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جس قوم میں سود خوری، بیاج عام ہو جاتا ہے، اس میں کثرت اموات ہوتی ہے، موت بہت ہوگی۔ یہ چاروں طرف دنیا میں نظر پھیلائے دیکھے، یہ جتنے حالات ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ دنیا میں اللہ سارے حالات کو بھیج رہا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، کہیں میری زندگی تو پٹری سے ہٹ نہیں گئی؟ اگر ہٹ گئی ہے، موقع ہے، مرنے سے پہلے موقع ہے، سچی پکی توبہ کر لو، اللہ ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر ہم اسی وہم میں رہے، ابھی تو بہت موقع ہے، گناہ کر لے، بعد میں آرام سے، کیا ہے، جب آرام سے سب چیزیں فارغ ہو جاؤں گا، دندہ بندہ سیٹ ہو جائے گا، بچے بڑے ہو کے عقل مند بن جائیں گے، میرا کاروبار سب سنبھال لیں گے، پھر تو میں مسجد کا کھوٹا بن جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں مسجد کو، پھر بہت دعائیں کروں گا۔ یہ اگر ہمارا گمان ہے تو یہ ہمارا گمان بہت غلط ہے۔ اس لیے جو موقع ملے اللہ سے مانگے، صدقہ خیرات کرے، توبہ کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم اس وقت میں اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جس ذات نے یہ وبا کو پھیلایا ہے اور بھیجا ہے، وہی ذات اس کو ہٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خطرناک اور مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے رمضان کے مہینے روزے باقی رہ گئے، اللہ اس کے قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔